بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحہ یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور مجھے پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے مجھ پر پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ آزادی، اپنا گھر، اپنا وطن اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر اور ذلت کے ساتھ موت، ان دونوں کے بیچ صرف چند منٹوں کا فرق تھا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا، اگر بازی الٹی پڑتی تو۔ خوف کی لہر نے مجھے جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹ کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کے برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر ان چوٹیوں کو دیکھنے کے لیے اس طرف والی کھڑکیوں کے پاس آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولوں کے ساتھ ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1185 دن، اور 1185 دنوں میں میرے ساتھ گزرے ہوئے ان گن واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ ہم بنگلہ دیش کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ درجنوں پارٹوں میں منقسم یہ ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنوں نے دریائے کرنافلی اور ان شاخوں میں آگ سی لگا رکھی تھی۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے ذہن کے کسی کونے میں بھی فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ چاہے کتنوں کو ہی برا لگے، لیکن میں اس خطے کو مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی، اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کا ٹکٹ لینا تھا۔ مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا جو UN نے پاکستانی مہاجروں کے لیے ہائر کیے تھے، لیکن افغان ایئر کے جہاز دہلی ہوائی اڈے پر ری فلنگ کے لیے اترتے تھے۔ اس دوران CBI اور فوجی جاسوس طیارے میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے جہاز سے اتار کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرا نام تو ان مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا، اور پھر کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر گہری نگرانی رکھتا تھا۔ اس لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی میں لایا گیا تھا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی میری غیر موجودگی میں ہی انہی کی نگرانی میں مکمل ہوئے، اور جہاز کے عین روانگی کے وقت جب جہاز کی سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، میرے دماغ میں اندیشے سر اٹھاتے رہے۔ جہاز میں مسافر بہت کم تھے، اور میں جہاز کی نسبتاً خالی سیٹوں کے درمیان ایک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹوں کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور آ کر جہاں رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV
یعنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی اور کمپنی نے بہت سی سہولیات دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی، ہمارے ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد تو کبھی امریکہ کے چھٹے بحری بیڑے کی آمد کے مژدے سنائے جا رہے تھے۔ یو این او میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی، اور یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ بھارت آئندہ چند دنوں تک گھٹنے ٹیک دے گا۔ جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کر دے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ان خوش کن دعووں پر بہلائے گئے دل پر بی بی سی کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے، اور اس رسم کی ادائیگی کے لیے جنرل نیازی نے اپنے ہم منصب بھارتی جنرل اروڑا کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے، پہلے تو اس خبر کو دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار سے راجہ داہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کا سومنات پر 17 حملے کرنا، پھر فتح کر کے ہیرے جواہرات ٹھکرا کر بت کو توڑ کر بت شکن کہلانا، احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کر اسے چھوڑ دینا، مدینہ کی گلیوں سے مجاہدین کا نکلنا اور ساری دنیا پر چھا جانا، جس قوم کی ماؤں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، محمود احمد غزنوی، احمد شاہ ابدالی، شیر شاہ سوری اور ٹیپو سلطان جیسے جرنیل پیدا کیے، جن کے آگے ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، جن کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی۔ آج اسی قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج اس قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، جس پر مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی، اور 1400 سالوں کی کامیابی کے بعد یہ یکدم ناکامی، جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ناکامی بلا جواز نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی غداروں نے اپنا کام دکھایا۔ بقول شاعر جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دی ننگے قوم ننگے وطن۔ مسلمانوں کو جب بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، محض غداروں کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ 1971 میں تو مشرقی پاکستان کی بھولی بھالی عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ حالات کی تلخیوں سے گزر کر ان لوگوں نے خود کو سنبھالا۔ جب سب کچھ لٹ گیا تو اس عوام کی آنکھیں کھلیں، تو اس وقت جو غداروں کا عوام نے حال کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور نکل گیا ہوں۔ میرا اپنی داستان سنانے کا مقصد نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ دین سے دوری ہمیں ایسی جگہ پر نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کے شکنجے سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود کرنا ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ جس طرح یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں، اور جس طرح اسپین میں مسلمانوں نے 850 برس کی حکومت کی، وہاں پر آج ایک بھی مسلمان اسپینی نیشنل نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، اگر وہ رہ بھی جائیں تو وہ نام کے بھی نہ رہیں، وقار سے وکی، جمیل سے جمی بن جائیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ ان بتوں میں لات منات بڑے بت تھے۔ یہ دونوں بت دوسرے بتوں کے سردار بت تھے
بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ لفظ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ 100 کے عدد کو فارس میں صد، عربی میں مئہ، انگلش میں 100 کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ ان کا سومنات کا بت لات منات بتوں سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ سومنات کا بت ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور وہ بت سارا لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے۔ اس کمرے کی چھت، فرش اور چاروں دیواریں مقناطیس اور لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ بت کو اس طرح ہوا میں معلق کیا گیا تھا کہ چھت، فرش اور چاروں دیواروں میں موجود مقناطیسی کشش کی وجہ سے وہ ہوا میں کھڑا تھا۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو ہر طاقتور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، سومنات کا بت بھی ان میں سے ایک تھا۔ اسی کا 10واں حصہ لات منات بت تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی نے زندگی میں جو گناہ کیے اس کا کفارہ اس نے سومنات کا بت توڑ کر ادا کر دیا۔ محمود احمد غزنوی واپسی جاتے ہوئے سومنات کے دروازے، چھت، فرش، دیواریں ساتھ افغانستان لے گیا، جہاں کابل میوزیم میں 1948 تک موجود رہے۔ پھر افغان حکومت نے وہ سب کچھ انڈیا کو واپس کر دیا تو پھر بھارت نے سومنات کا مندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ جس دن بھارت نے سومنات کی تعمیر کا اعلان کیا، اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان شہید نے یہ اعلان کیا کہ جس دن ہندو سومنات کی بنیاد رکھیں گے، اس دن پاکستان میں پیدا ہونے والے سب بچوں کا نام محمود غزنوی رکھا جائے۔ اب آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو ہی مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی جنگجو قوم کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور ہتھیار ڈالنا کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اسی صدمے کی وجہ سے ہمارے گھر میں 2 دن کھانا نہیں پکا۔ میری حالت ایک جنونی جیسی ہو گئی تھی اور اسی جنونی حالت میں گاڑی لے کر بغیر کسی منزل کا تصور کیے گھر سے نکل پڑا۔ میں جنون کی حالت میں گاڑی کو اتنی تیز بھگا رہا تھا کہ کب جہلم سے آگے نکل گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس خواہش تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرا کام تمام ہو جائے۔ مگر جب آہستہ آہستہ میری جنونی حالت ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں اپنی زندگی کو حرام موت ماروں، کیوں نہ اپنے وطن کے لیے کچھ کیا جائے۔ 16 دسمبر کو سکوت ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کمپنی کے ہسپتال میں پیدا ہوا اور میں نے اس کی صورت 2 روز بعد دیکھی۔ کمپنی کا مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے کا افسوس کروں۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل ہی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے UNO میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر لیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکا، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 یعنی جس صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کی دوپہر کو میں لاہور کے جم خانہ میں چھوٹا بیگ وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھم جوڑیاں چھاونی پر ہمارا پرچم لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن، جس کے اندر 4 سینما تھے،
پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ ہوائی جہازوں کو ہوائی جنگ اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہواباز ایم محمود عالم نے سرگودا ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے بھارتی مگ 19 چھ طیاروں کو صرف 45 سیکنڈ میں مگ 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے، اس وقت پوری قوم گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف ایک گھونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاؤ میں آ کر بڑھ چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں شکست کی صورت میں ملا۔ خیر، میں نے جنرل مینیجر سے کہا کہ تم مجھے اس پیدا ہونے والے بچے کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ نمود سحر کی ایک نئی امید لے کر دنیا میں آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، مگر دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر 1972 کے دوسرے عشرے میں میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے نہایت حساس ترین ادارے میں کسی بھی قسم کے خطرناک کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اپنے آپ کو اس طرح والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 دن میرے مختلف قسم کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات اور مسائل، خطرات اور پکڑے جانے کے بعد دی جانے والی سزاؤں سے ڈرانا چاہا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ادارے کے لیے میرا کام کرنا میرا ایک وقتی جنون ہے، اس لیے میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہ جنون وقتی طور پر نہیں بلکہ اپنی قوم و ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور قربانی کا جذبہ مجھ میں موجود ہے، تو پھر باقاعدہ ادارے میں مجھے شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے بعد میری تربیت شروع ہو گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند دن میں مکمل کر لی۔ ملکی سلامتی کی خاطر میں تربیت کی تفصیل میں نہ جا سکوں گا، مختصر صرف یہ عرض کر دوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت اور جوڈو کراٹے، اسٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے، اور اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی فوج کے متعلق تمام تفصیلات ازبر کروا دی گئی تھیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہریوں اور شہروں، صوبوں، غرض ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی تھی، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی تھی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیتوں کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس حد تک اذیت برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاونیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملہ کرنا، معلومات کے حصول کے طریقہ کار، الغرض ہر پہلو سے مجھے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت جو سابق مشرقی پاکستان میں بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوز ٹی کے ایک تاجر کے طور پر بھارتی چھاونی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق ممبئی میں ناگ پاڑا کا رہائشی تھا۔ یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے کسی سے بھی پوچھے تو اسے بتا دیا جاتا تھا کہ منوج چوپڑا، میرا کور نام، یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاونیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ ان کے بعد حساس راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دے دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔